غیب کی باتیں، آج آپ ہمارا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو، جس میں ہم آپ کی ای میلز لے رہے ہیں، صرف لائیو کالز نہیں لے رہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ای میلز ابھی بھی بہت باقی ہیں۔ تو حضرت اگلی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فرسٹ آف آل یور شو از صدقہ جاریہ فار آل آف یو ہو آر انوالوڈ ان دا شو، مے اللہ گیو یو اجر۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مائی پرابلم از دیٹ فار لاسٹ 9 months وین آئی ڈرائیو a car, all of a sudden I get a panic attack۔ تو یہ میشیگن سے ہیں جی، لکھتی ہیں کہ میں اچانک پچھلے 9 مہینے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب بھی کار ڈرائیو کرتی ہیں تو ان کو اچانک پینک اٹیک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت عرصے سے، کوئی نئی انہوں نے ڈرائیونگ شروع نہیں کی، بہت عرصے سے ڈرائیونگ کر رہی ہیں، لیکن یہ پچھلے 9 مہینے سے ہو رہا ہے۔ تو لیکن ان کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے اور ہسبینڈ کو زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کوئی دوا پڑھوں اس کے لیے یا کوئی وظیفہ کروں، اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈپریسڈ بھی ہیں، اور ان کے 2 بچے ہیں جن کے ساتھ ان کو بہت مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا 15 سالہ بیٹا، اس کو بھی ڈپریشن ہے فار اے ویری ینگ ایج، اور ان کو پچھلے سال پتہ چلا کہ وہ ڈرگز بھی یوز کر رہا ہے۔ یہ ان کو ریہیب میں بھی لے کے گئے رائٹ اوے، اور ابھی بھی وہ ریہیب میں جا رہا ہے، بہت ہر وقت ڈپریسڈ رہتا ہے، اور جب دوسرے لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو کنفیوزڈ رہتا ہے، کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز ہماری ہیلپ کیجیے اور سلسلے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ پینک اٹیک کے لیے سورۃ زلزال، سورۃ قدر، سورۃ والعادیات اور سورۃ قریش، یہ 4 صورتیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کر لیں، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ یا آپ 71 ڈیز کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ پینک اٹیک جو ہوتے ہیں یہ رفع ہو جائیں گے، یہ انشاءاللہ بہت مجرب ہے۔ باقی بیٹے کے لیے سورہ یاسین روزانہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی ان کو بلا ناغہ پلاتے رہیں، 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں، انشاءاللہ اس بچے کو شفا ہو جائے گی اور وہ بری حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ ذرا حضرت جی دوبارہ بتا دیں گے ان کی یہ صورتیں جو آپ نے فرمائیں؟ سورۃ زلزال، سورۃ قدر، سورۃ والعادیات اور سورۃ قریش، یہ 4 صورتیں آپ نے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کرنی ہے، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا حضرت، یہ ای میل تو بہت لمبی ہے لیکن میں ذرا مختصراً عرض کروں گا۔ ایک تو انہوں نے پروگرام کی بہت تعریف کی ہے کہ ٹی وی 1 پہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو دعائیں دی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یا بدیع العجائب، انہوں نے گرین کارڈ کے لیے آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 19 دن ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اور جو دوسری سورہ یاسین 125 دن اور 7 مبین کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرتے رہیں یا جی تھوڑی سی؟ تو یہ یا بدیع العجائب کا جو عمل 36 دن کا ہے، یہ ابھی 19 دن ہوئے ہیں، آپ اس کو جاری رکھیں اور 36 دن جو پورا کریں، اور سورہ یاسین کا عمل بھی ساتھ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اس دعا کی برکت سے کام ضرور ہوگا آپ کا، تو آپ اس کو روکیں نہیں، تو 36 دن پورا کر لیں۔ اچھا جی، یہ حضرت ای میل ہے، یہ خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم اے بگ فین آف یور پروگرام، آئی ہیو سین سو مینی دینی پروگرامس بٹ دس از اے ویری ڈفرنٹ اینڈ امیزنگ پروگرام۔ حضرت مفتی صاحب از جسٹ این امیزنگ پرسن، دا پروگرام لکس سو نیچرل اینڈ روحانی اینڈ ناٹ لائک ادرس ہو لک فیک اینڈ کمرشل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ کے مسئلے سنیں، اور حضرت کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری کوئی اور خواہش نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اللہ کے کلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی یہ پروگرام شروع کریں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پاکستان جا رہی ہیں بہت جلد اور وہ پروگرام کو مس کریں گی۔ انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بھی بتایا اس پروگرام کے بارے میں، تو انشاءاللہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان سے بھی شروع کریں، اور حضرت سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ پاکستان سے بھی یہ پروگرام ہو، یا یہی پروگرام پاکستان میں بھی لوگ دیکھ سکیں، تاکہ
زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہرحال ایک دفعہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے نیک جذبات کا۔ یہ ای میل ہے جی کہ یور پروگرام از ریئلی ہیلپنگ مینی پیپل سفرنگ فرام ویریس illnesses اینڈ آئی ایم آلویز پریئنگ فار ہیلتھ اینڈ لانگ لائف آف بوتھ یو اینڈ مفتی صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے لکھا ہے جی، انہوں نے اپنا نام لکھا ہے لیکن منع نہیں کیا تھا اس لیے پڑھ دیتے۔ مائی نیم از جاسمین اختر اینڈ آئی ہیو بین سفرنگ فرام اسٹیج 4 کینسر فار لاسٹ 5 years۔ چوتھی سٹیج ہے جی کینسر کی ان کی، پچھلے 5 سال سے کیمو تھراپی بہت انہوں نے کروائی ہے، پچھلے 5 سال سے کروا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ مجھے دعا یا وظیفہ بتائیں کہ جس سے مجھے اس موذی مرض سے نجات مل جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو کرونک پین ہے ان کی جو لوور بیک ہے اور ہپس اور ٹانگوں میں۔ ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے ڈی جنریٹڈ ڈسک، یعنی پیچھے جو ڈسک ہوتی ہے اس میں ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے بہت سارے علاج ٹرائی کیے ہیں، پین کی بہت ساری دوائیاں کھاتی ہوں لیکن درد جاری رہتا ہے۔ برائے مہربانی میری ہیلپ کیجیے اور مجھے کوئی اس درد سے چھٹکارے کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ کینسر کے لیے بہت مجرب عمل ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 200 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے۔ ایک کمرے میں پڑھنے والا ہوگا اور مریض ہوگا تو مریض کی الٹی جانب یعنی اس کی دل کی جانب وہ بیٹھ جائے اور اس کے الٹے ہاتھ کی شہادت والی انگلی پکڑ لے اور 200 مرتبہ اللہ 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 اتنی دھیمی آواز کے ساتھ پڑھے گا، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں پڑھنے والے کے دل میں آ رہا ہے اور وہاں سے منتقل ہو رہا ہے مریض کے دل میں، اور مریض کا دل روشن ہو گیا ہے اور اس کے بدن کے جتنے امراض ہیں وہ سب کے سب خارج ہو رہے ہیں۔ یہ 92 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے عمل، تنہائی میں اس طریقے سے بیٹھ کے، اور تھوڑے سے پانی پہ بھی دم کر لینا ہے جو مریض کو پلا دینا ہے۔ تو یہ کینسر کے لیے بہت مجرب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کینسر کے جراثیم کو رفع فرما دیتے ہیں اور مریض جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے آپ عمل کو شروع کر دیں۔ اور یہ لوور بیک میں جو درد ہے اس کے لیے سورۃ والناس جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، یہ 21 دفعہ آپ نے کلونجی کے تیل پر دم کرنی ہے، دم کر کے وہ تیل جو ہے مالش کے طور پہ وہاں لگانا ہے، 2 ٹائم دن رات میں وہ اس کی مالش کرنی ہے۔ یہ 41 ڈیز آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور آپ اس عمل سے آپ کے کینسر کا مرض بھی انشاءاللہ دفع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کینسر لا علاج مرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو اس لیے اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیے گا کہ صحت دینے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے لیے کوئی مصیبت بڑی مصیبت نہیں، کوئی کام مشکل کام نہیں ہے، تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگلی ای میل ہے جی کہ آئی لائک یور پروگرام ویری مچ، پلیز کنٹینیو اٹ فار اے لٹل لانگر ٹائم فار اس۔ میرے 3 سوال ہیں۔ میرا 15 سال کا بیٹا ہے جو کہ بہت تنگ کرتا ہے، کسی پل بھی نہیں بیٹھتا، اس وجہ سے اس کو بہت چوٹیں بھی لگتی ہیں، ہر ویک میں 1 دن ایمرجنسی ہاسپٹل میں گزارتا ہے، وہ کچھ کہتا بھی نہیں، اس کو زبردستی وہ کچھ کھاتا بھی نہیں، اس کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ میری سسٹر اور اس کی بیٹی پاکستان میں ہوتی ہیں، ان کی امیگریشن USA سے اپروو ہو گئی ہے، وہ پاکستان میں جب بھی ویزا لگوانے جاتی ہیں تو وہ لوگ ویزا نہیں دیتے، اور اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، اپروول ہو چکا ہے لیکن وہ ویزا نہیں لگاتے۔ اور تیسرا سوال ان کا ہے کہ میری کزن کی ڈائیورس چل رہی ہے USA کی کورٹ میں، پرابلم صرف بچے کا ہے، اس کے ان لاز ہسبینڈ اس قابل نہیں کہ وہ بچے کی صحیح پرورش کر سکیں، وہ بہت گالیاں نکالتے ہیں اور بڑے بدتمیز ہیں، کیونکہ اس نے ان پر کبھی پولیس کال نہیں کی، تو دے ہیو رائٹ ٹو سی دا بیبی، جو کہ ہم نہیں چاہتے، پلیز کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ یہ حضرت بڑا سینسٹیو سا مسئلہ ہے کیونکہ یہ دونوں طرف سے بہرحال انہوں نے کہا ہے دعا کے لیے، تو آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ تو پہلے تو بیٹے کے لیے قریش اس کے ہر کھانے پینے پہ 7 مرتبہ دم کرنا ہے یا پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں تو جو اس کی عادات ہیں وہ درست ہو جائیں گی۔ دوسرا جو ان کے امیگریشن کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ 41 دفعہ روز پڑھنی ہے، پڑھ کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ وہ ویزا لینے جائیں گی تو انہیں ویزا مل جائے گا۔ اور تیسرا جو مقدمے کا جو معاملہ ہے تو مقدمے کے معاملے میں سورۃ مریم یہ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے
مقدمے میں کامیابی کی دعا کرنی ہے اور چلتے پھرتے ہر وقت یا لطیفو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس صورت میں یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، اگلی میل ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے پہلے بھی میل کی تھی، اپنے 3 خواب پوچھے تھے، پلیز اس کا بتا دیں، اور بھی کل میں نے خواب دیکھا کہ میرے دودھ بریسٹ ملک بہت آ رہا ہے، اتنا کہ دھار بہہ رہی ہے، بہت لیک ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مجھے دعا چاہیے کہ میرے ہسبینڈ بہت چیخ کے بات کرتے ہیں، اتنا کہ اکثر جگہ مجھے لوگوں میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے، غصے کا بہت تیز، پلیز مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ ان کا مجھے یاد ہے کہ اس میل کا تو ہم نے پہلے جواب دیے تھے، لیکن آپ دوبارہ فرما دیجئے۔ یہ خواب جو دیکھا آپ نے کہ بھی دودھ جو ہے وہ جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال ملے گا اور وسعت اور کشادگی کے ساتھ اللہ آپ کو رزق حلال دیں گے۔ یہ مبارک کیفیت ہے، مبارک خواب ہے۔ باقی شوہر جو بدتمیزی کرتے ہیں یا چیخ کے بولتے ہیں، اس کے لیے سورۃ جمعہ 5 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے اس کا پانی ان کو بھی پلائیں اور خود بھی پئیں، اور بچے کو بھی وہی پانی پلائیں تاکہ وہ بھی اس عادت بد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو یہ بہت مجرب ہے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی، ای میلیں پھر بھی باقی رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ حضرت نے وعدہ کیا ہے کہ اب چونکہ رمضان گزر چکا ہے تو ان کو تھوڑی سی ان کی مصروفیت میں کمی آئے گی، تو وہ انشاءاللہ آپ کی ای میلز کا بذریعہ ای میلز ہی جواب دیں گے جو کہ باقی رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ جانا مت بھولیے، اگر آپ فیس بک پہ جاتے ہیں تو ہمارا بھی غیب کی باتیں فیس بک ہے، اس کے اوپر آپ اپنے تمام مسائل حضرت سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت آپ کا جواب بھی دے دیں گے۔ آپ پروگرام پہ جائیے تو لائک جہاں لکھا ہوتا ہے اس کو کلک کیجئے، تو آپ انشاءاللہ ہمارے دوست تو ہیں ہی، آپ ہمارے فیس بک کے بھی فرینڈز بن جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے کو حضور کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے بندہ محمود احمد آوان اللہ کے حضور اور اللہ کے بندوں سے معذرت اور معافی کا طلبگار ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ محمود آوان اور حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔